جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ ہیں جی کراچی سے. 18 سال آپ کی ایج ہے. نام آپ نے بتایا ہے اور یہ ایک پیغام دینا چاہ رہی ہیں جو 1 سال پہلے انہوں نے بھگتا. یہ پیغام دینا چاہ رہی ہیں اس ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا. اچھا. ان کے ماموں کے گھر اللہ نے اولاد دی. مامی ان کی ہاسپٹل میں تھی تو یہ گئی ہوئی تھی ساتھ. ہوتا نا کیئر ٹیکنگ کے لیے تیمادار کے طور پہ ایک ساتھ ہوتے ہیں پیشنٹ. اب وہ آرام کر رہی ہوں گی, یہ روم میں ہوں گی. ان کو پتہ نہیں کیا سوجا, یہ چلی گئی اس کے ٹاپ فلور پہ جو ایک عرصے سے بند تھا, خالی. مٹی مٹی پورا وہاں پر. صحیح نا شو ہمارا دیکھتی ہیں تو ان کو ذرا شوق جاگا وہاں پر سلام دعا کرنے کا. اچھا. کہ کوئی ہے. کہہ رہی تھی شام کا ٹائم تھا, رات نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا ابھی کیا ہوگا, شام کا ٹائم ہے, شام کا ٹائم ہے, ابھی کیا ہوگا نا. تو میں اس لیے زیادہ کانفیڈنس تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کانفیڈنس تھا مجھ میں کہ اس ٹائم کچھ نہیں ہوتا. تو کہتی کافی دیر میں وہاں پر دروازے جیسے آپ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں وہ میں کرتی رہی. تو ایک انکل آئے وہاں پر بڑی عمر کے اور مجھے ڈانٹ کے نیچے بھیج دیا انہوں نے. یہاں کیا کر رہی ہو, نیچے جاؤ. اچھا. ہاں کہتی ایک انکل آئے, انہوں نے مجھے نیچے بھیج دیا. اچھا جی. اب یہ بتا رہی ہیں کہ 3 روم تھے, ایک آپریشن تھیٹر تھا اور ایک بیبی کیئر کی جگہ تھی. میں نے آپ کے جیسے سلام کیا اور سارے گیٹس کو کھول دیا اور مزے سے وہاں گھومتی رہی. وہاں مجھے ڈر لگ رہا تھا پر مجھے یہ سکون تھا کہ شام ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ایک انکل آ گئے اوپر اور بولے نیچے جاؤ, اب یہاں نہ دیکھوں. مطلب جب کسی کا گزر نہیں تو انکل کہاں سے آ گئے؟ پتہ نہیں, مدد آئی. ہاں مدد آئی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی. میں اس کے بعد مما کے ساتھ رات تک گھر آ گئی. پورا دن میں ٹھیک رہتی تھی پر عصر کے ٹائم مجھے فیور ہونا شروع ہو جاتا اور میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور فیور بھی 103 104 ہوتا اور مجھے میٹھا نہیں پسند پر میں چینی کھانے لگی تھی. اس واقعے کے بعد اس کے بعد جو گھر گئی ہیں اگلے دن سے صحیح چینی بہت کھانے لگی تھی. مما نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں کھاتی ہو اب چینی, تو میں بولتی تھی کہ مجھے پسند ہے. 3-4 بہن بھائی ہیں, کہتے ہیں ہم ساتھ ہی سوتے ہیں تقریباً. اور کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے بھائی سے کہہ رہی ہوں کہ میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاؤ, مجھے ایسا لگ رہا ہے کسی نے آگ لگائی ہوئی میرے پاؤں. اچھا. اور جل رہے تھے میرے پیر جو ہیں بہت زیادہ, اور میرے پاؤں میں دھواں نکل رہا ہے اور وہ بیچارہ دم بھی کرتا, چیک بھی کرتا بار بار, لیکن آرام نہیں آتا. میرا وہی بھائی پڑھائی بھی بہت کرتا ہے, وہ مجھ پہ دم کرتا رہا روز اور اس کے مطابق میں رات کو بیٹھ کے اسے دیکھتی رہتی تھی. رات کو بیٹھ کے اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی تھی, گھورتی رہتی تھی. اچھا. اور بولتا ہے تم کچھ کہتی نہیں تھی, بس دیکھتی تھی, اور جب میں تمہیں پوچھتا تھا کہ کچھ چاہیے تو تم سو جاتی تھی. اچھا جی. آگے بتا رہی ہیں کہ اس نے یہ بات مما کو بھی بتائی کہ رات کو مجھے گھورتی ہے. مما نے بولا تمہیں لگتا ہوگا یہ تو سو جاتی ہے. تو ایک دن بہت تیز بخار تھا, میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہاں سے تقریباً 10 یا 10:30 بجے آئی. مما نے مجھے بولا کہ بخار تیز ہے, نہا لو جا کے. اچھا یہ کہہ رہی ہے میں جب واش روم میں نہانے گئی نا تو مجھے وہاں بہت سارے لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. اچھا. جیسے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھ پر ہنس رہے ہیں, بہت سے بچے, بہت سے لوگ. اچھا. اب میں واش روم میں اکیلی. اب کہتی ڈر کے مارے جلدی میں نے جو بھی تھی تیاری میں نے کی اور نکلی باہر. صحیح. کہتی جاتی میں اپنی مما کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی اور رونے لگی. میں نے مما سے کہا مما اندر واش روم میں اتنے سارے لوگ ہیں, مجھ پر ہنس رہے ہیں. اچھا. ان کی مما ان سے یہ کہہ رہی ہیں کہ تم اپنا سر اٹھاؤ میری گود سے, تمہارا وزن اتنا ہے میرا پاؤں ٹوٹ جائے گا. میرا وہی بھائی جو مجھ پہ پڑھ رہا تھا اور جو شکایت لے کے آیا تھا کہ یہ مجھے گھورتی ہے, وہ بھاگ کے میرے مما کے ایک منہ بولے بھائی ہیں جو کہ عالم ہیں, ان چیزوں کو
جانتے ہیں. ان کے پاس بھاگا تو ان کی وائف گیٹ پہ آئی. انہوں نے بولا کہ ندیم شوق پہ ہیں. بھائی مڑا تو ماموں سامنے سے آ رہے تھے. میرے بھائی نے کچھ بولا بھی نہیں ماموں کو، اور انہوں نے دیکھتے ہی پوچھا ہماری بہن کو کیا ہوا. اچھا صاحب علم تھے. کہتے کہ کیا ہوا تمہاری بہن کو. میرا بھائی روتے روتے بولا پتہ نہیں، آپ ساتھ چلیں. اب جی یہ ماموں جا رہے ہیں، تقریباً رات کے 11 بجے کا ٹائم ہوگا. یہ جا رہے ہیں، آپ جو تھوڑا سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، عالم ہیں، یہ جا رہے ہیں آپ گھر پہ بھائی کے ہمراہ. اب جی ماموں گھر آئے تو میں انہیں دیکھ کے زور زور سے ہنسنے لگی. یہ جا رہے ہیں آپ جو تھوڑا سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، عالم ہیں، یہ جا رہے ہیں آپ گھر پہ بھائی کے ہمراہ. اب جی ماموں گھر آئے تو میں انہیں دیکھ کے زور زور سے ہنسنے لگی. اچھا مذاق اڑانے لگی ان یہ کا. صاحبہ جو ہے اچھا ماموں کو دیکھ کے زور زور سے ہنسنے لگی اور پاؤں ہلانے لگی. ماموں نے بولا مما سے کہاں لے گئی تھی اسے. اچھا مما نے بتایا کہ ہاسپٹل ہی گئی تھی. ماموں نے بولا بھانجی پرفیوم میں نہائی ہوئی تھی، کالا سوٹ پہنا تھا، وہاں رہنے والے خاندان کو اپنا عاشق بنا کے لائی ہے. اچھا اسے لے جانے کے لیے بیٹھے ہیں. ماموں نے بولا کہ جب میں جاؤں تو مجھے کوئی بھی آواز نہ دینا. یہ یہاں نوٹ کیجئے گا بات، یہ ایک علاج کا طریقہ ہے ان کا. وہ دیکھتے سمجھ گئے، کنفرم کر لیا. ان کو محسوس ہو گیا کہ بہت سارے جنات ہیں جو اس بچی کو لے جانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اچھا اب ماموں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جب یہاں سے جانے لگوں نا باہر تو تم میں سے کوئی مجھے روکنا نہیں، نہ آواز دینا، کوئی ٹوکنا مت. ان کا کہنے کا مقصد تو مجھے کوئی بھی آواز نہ دینا اور گھر کا گیٹ کھول دو جا کے. صحیح. ماموں نے اپنے ہاتھ پہ پن مار کے خون نکالا اور کچھ پڑھ کے میرے کندھوں پہ جب ہاتھ رکھا تو مجھے یاد ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں درد سے مر جاؤں گی. اتنا زور سے کوئی میری ہڈی دبا رہا تھا. تکلیف، درد. صحیح. اس کے بعد ماموں نے میرے پاؤں کے تلوے پہ خون لگایا اور چلے گئے. میں مما کے پاس ہی لیٹ گئی. میرا کوئی بھائی پاس نہیں آ رہا تھا. ہمارے کچن میں 12 بجے کے قریب بھائی کے مطابق سامنے سے گرنے کی آوازیں آ رہی تھی. سامان. اور جب یہ لوگ گئے تو کچھ نہیں گرا تھا. پھر انہوں نے مما کو کال آئی مما کے پاس کہ بچی کو دیکھو اس کا فیور تیز ہے. ان کے ماموں نے بولا فون کر کے. مما بولتی کہ تم لال ہو رہی تھی فیور کی وجہ سے. ماموں نے بولا وہ لوگ اس پہ حاضر ہو رہے ہیں، تم بھی پڑھائی کرو. گھر والوں کو بھی کہا، کچھ کہا ہوگا یہ پڑھو. اس کے بعد جب میں صبح اٹھی تو میرا جسم اتنا ہلکا ہو رہا تھا کہ جیسے مجھ پہ کچھ نہیں ہے. ماموں گھر آئے ہو، مجھے جو میرے پاؤں پہ خون لگایا ہوا وہ دیکھا تو سجاد بھائی اتنے سے خون میں چہرے بنے تھے. اچھا. جو پاؤں پہ خون لگایا ہوا تھا نہ لگایا ہوگا، اس پہ چہرے بنے تھے جو کہ چیخ رہے تھے. مطلب فیس ایسے تھے جیسے شاؤٹنگ فیس ہو. اچھا. ماموں نے مجھے وضو کروایا اور سجدہ کروا کے اللہ پاک کا شکر ادا کرو اور کہا کہ اب ایسے کہیں نہیں جانا. انہوں نے سمجھایا کہ جو ایسے شوز کرتے ہیں بیٹا وہ پڑھ کے جاتے ہیں، پوری احتیاط سے جاتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا نقصان نہ اٹھانا پڑے. صحیح. ان کے ماموں ہمارے بارے میں ان کو بتا رہے.
اور یہ بھی سمجھایا کہ پرفیوم لگاؤ پر ایک حد میں لگاؤ، ہوں، اور خود پہ لازمی کچھ پڑھ کے پھونکا کرو. وجہ لڑکی کی خوشبو سے ایسی چیزیں بہت متاثر ہوتی ہیں. سجاد بھائی یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جیسے میں آپ لوگوں کے جیسے کرنے چلی تھی، میری ہی جیسی اور بھی بچے ہوں گے ہوں، جو یہ سب کرتے ہوں گے، پر میں ان سب سے یہ کہوں گی کہ یہ بیوقوفی نہ کیا کریں، صحیح، کیونکہ ہم وہ احتیاطیں اور وارننگ نہیں سمجھ پاتے، اس لیے یہ سب نہ کیا کریں، ورنہ میرے جیسے نقصان اٹھائیں گے. ہوں، یہ جی ان کا پیغام جو تھا یہ دینا چاہ رہی تھی. بڑے کرم کی بات ہے کہ اس پورے بہت سسپینسفل واقعہ تھا اور خطرناک بھی، کہ بہت کم پہ ٹلی اور بہت جلدی قابو میں آ گئی. محسن کے پاس صاحب علم لوگ تھے، اور 2-3 چیزیں اس میں بڑی حیران کن تھی. ایک وہ چہرے ملنا، کہ وہ چہروں کے حساب سے، کہ وہ تو یہ تو بات رجسٹرڈ ہو گئی جو ہمیں ایسی لوکیشنوں پہ چہرے ملتے ہیں عجیب عجیب سے. تو یہ تو ایک ان کے واقعے سے پتہ چلی. دوسری چیز وہ جو مدد پہنچی وہاں پہ اوپر، اس نے مجھے بہت تعجب میں ڈالا کہ ماں باپ کی کوئی نیکی تھی جس کی وجہ سے کوئی اللہ نے کوئی فرشتے کے روپ میں یا کوئی انسانی روپ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد بھیجی، اور وہ ماموں بھی پہنچے ان کے پاس. یہ تو ان کے ساتھ بڑا کرم ہوا. ابھی جان بھائی انڈیا سے ایک واقعہ آیا تھا کہ وہ بچے پہ جب وہ چھت پہ چلتا تو اس پہ اتنا وزن ہوتا جیسے 10 جی. ٹرک جو ہے نا وہ چل رہے ہوں، اتنا وزن. ہوں، ایک ہمارے سر اس کھوپڑی کا کیا وزن ہوگا اس ہیڈ کا؟ اس ہیڈ کا 2 3 4 5 کلو. 6-5 کلو ہوگا. ان کی امی چیخیں مارنے لگی درد سے. ان کا صرف اس سر کا وزن اتنا ہو گیا کہ وہ ماں کے لیے یار صحیح. بچے کی کیا ہے مطلب. کہتے ہیں تمہیں اگر محسوس کرنی ہو جنت کا کچھ محسوس کرنا ہو جنت کا ماحول کیسا ہے، ماں کی گود میں لیٹ جاؤ. اپنی اولاد تو ہلکی ہوتی ہے، صحیح رات اٹھا لی جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہ حقیقت بات ہے، ماں باپ پہ اپنی اولاد ہلکی ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ سگی ماں اپنی ماں جو ہے وہ چیخنے لگی کہ بیٹا تمہارا وزن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، حیرت کی بات ہے. میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، میرا پاؤں ٹوٹ جائے گا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ویٹ ہوگا. ایک ماں نہیں برداشت. حاضری آنے لگی تھی نا ان کے اوپر، ان چیزوں کی وجود میں آنے لگے تھے. وہ بھائی کی ہمت دیکھیں، مطلب ٹھیک ہے چھوٹے ہیں سب، بھائی بھی چھوٹا ہے، سب ساتھ سو رہے ہیں، اب وہ ایسے آنکھ کھلے تو یہ ساتھ بیٹھی ہوئی اس کو گھور رہی ہوں، کیا گزرے گی آدھی رات، اور بول کچھ نہیں رہی، صرف گھور رہی. صرف انہوں نے یہ کیا کہ ایک ایسی جگہ پہ گئی ہیں جو ایک عرصے سے خالی ہے. انہوں نے شہزاد بھائی صاف کہہ رہی ہیں مجھے ڈر لگ رہا تھا، الارم آ رہا تھا، فیل آ رہی تھی. جیسے ابھی ہم نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ اندر سے ایک آواز آتی ہے آپ کو. آتی ہے ہر حال میں آتی ہے بھائی. اتنی آتی ہے سجاد بھائی، اگر آپ اپنے الفاظ میں کوئی جھوٹ کی بات بھی شامل کرو نا اس پہ بھی آتی ہے. یہ غلط تھا، میں نے نوٹ کیا. ایک بات بھی آپ غلط لفظ یوز کرو اس وقت بھی آتی ہے، غلط کر رہے ہو. واہ واہ واہ، آتی ہے. تو بتا رہی ہیں کہ میں اپنے آپ کو تسلیاں دے رہی تھی کہ ابھی تو شام ہے، ابھی کیا. اور میں آپ کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، وقت کی کوئی قید نہیں جی. بہت کچھ بدل گیا ہمارا. جو 2008 سے پہلے ہماری سوچیں تھی نا وہ تبدیل ہو گئی. 2008 سے پہلے ہماری یہ سوچ تھی جنات صرف ویرانوں میں، بیابانوں میں، جنگلات میں. ایسا نہیں ہے. جنات صرف رات کو ظاہر ہوتے ہیں، محسوس کرواتے ہیں. ایسا نہیں. بہت کچھ چینج ہوا، بہت کچھ دیکھا سمجھا ہو رہا ہے. اور میں بار بار عرض کر دوں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، صحیح، یہ سب کروایا جا رہا ہے. کیا احتیاطیں کریں گے ہم، یا کیا اپنے حصار کیا چیزیں کریں گے، یہ سب کروایا جا رہا ہے. دعائیں ہیں، کرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ آپ کو زبانی نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جی ہمارے ساتھ دعائیں ہیں، ہمارے ساتھ خاص کرم ہے، مہربانی ہے کہ گوارا کیے، مہربانی ہے گوارا کی. تو یہ سب کروایا جا رہا ہے جی. ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، صحیح بات ہے، ہم بس پہنچتے ہیں، آگے سب خود بخود ہوتا ہے جی. دیر واز نو پلان، دیر از نو پریپریشن، نو ٹچ اپ، نو میک اپ، نو نتھنگ، کچھ نہیں ہوتا جی. بس دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. بہرحال جی اچھا پیغام دیا انہوں نے کہ محبت ہے آپ کی، کہ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کریں، کچھ کوشش کریں یہ وہ، بٹ یہ جب آپ سے کروائے جائیں گے تو خود ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا. تو
احتیاط ہر چیز میں ہی بہتر ہے، اور حد سے زیادہ گزرنا نہیں پسند ان کو. صحیح. یہ تو وہ صاف فرماتے ہیں کہ ہمیں حد سے آگے بڑھنے والے نہیں پسند. کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو سانجھے. تو جو کام کر رہا ہے، ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. تو یہی ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے، وہ ان سے کام لے رہا ہے. تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس میں لوگوں کا رزق بنا ہوا ہے. جس کام میں جس کا رزق ہوتا ہے یا جس کے معاملات ہوتے ہیں وہ اس کو اس میں سیف ہوتا ہے، سیف زون ہوتا ہے اس کے لیے. سر انشاءاللہ آپ کے شوق پورے کروائیں گے ہم، انشاءاللہ تعالی لے کے چلیں گے آپ کو ساتھ انشاءاللہ. جتنا زیادہ ہو سکا لے کے چلیں گے ساتھ، جہاں تک شوق پورے کروا سکے کروائیں گے انشاءاللہ. صحیح. اور بہت جلد کروائیں گے. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں جی، بہت لوگ کہتے ہیں مجھے کہ ہمیں آپ کے ساتھ جانا ہے، ایک شوٹ پہ ساتھ چلا جائے. میں کس کو لے کے جاؤں، کس کو نہ لے کے جاؤں نا. سب سے پہلی بات، ایک تو آپ کو انڈر ایج نہیں ہونا، سب سے بڑی بات انڈر ایج نہیں ہونا آپ کو. دوسری بات یہ، اس کا حل میں نے یہ نکالا ہے کہ اگر آپ کسی ہمیں ہانٹڈ لوکیشن کا بتا دیتے ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جگہ ہے، یہاں کے متعلق ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا اور اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر یہ جو معاملات ہیں ان کو محسوس کریں اپنی ذمہ داری پہ. صحیح. تو میں انشاءاللہ آپ سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ چلیں. جیسے علی بھائی ہمارے ساتھ پنڈی میں گئے، خرم بھائی ہمارے ساتھ کوئٹہ میں گئے، آپ کو یاد ہوگا. جی جی. اسی طرح جی بہت سے لوگ گئے، شروع میں بھی گئے. شروع میں تو ماشاءاللہ شمون عباسی، نور ہماری، وہ سب گئی ہیں. جی وہ بھی گئے، اور لوگ بھی گئے ہیں، عام لوگ بھی گئے ہیں. جی جی کافی لوگ گئے. لیکن طریقہ یہی تھا. صحیح. کہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک ہمیں بتانا پڑے گا. اس کا حل ہم نے نکالا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں یہاں بلایا ہے اور یہ اس انویسٹیگیشن میں ہمارے ساتھ اس جگہ پر ایز اے گیسٹ ہے. صحیح. تو یہ مجھے لگا کہ اس سے جو لوگوں کی چاہ ہے، شوق ہے، تھوڑا پورا ہو سکے گا. فی الحال دیجیے اجازت جی، زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. وعلیکم السلام.